باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور صلوات ایک اور بلند صلوات عطیہ کریں اللہم صل علی محمد سورہ مبارکہ الابراہیم آیت نمبر 5 اللہ اپنے اس کلام میں ایک نبی معظم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید اسویت، مثال، نمونہ عمل اور ایک سنگ میل کو قرار دینا اپنے ہدف کے عنوان سے شمار کرتا ہے۔ قرآن کسی جانب رہنمائی کرتا ہے تاکہ انسان اس رہنمائی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچے۔ انبیاء تو 1,24,000 ہیں، لیکن اس نے صرف 24 نبیوں کے نام لیے ہیں قرآن میں، اور انہیں عنوان مثال دیتے ہوئے ان کو ہمارے لیے رہنما قرار دیتے ہوئے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی قد کانت اسوۃ حسنہ فی ابراہیم ایسے ہی بیان کیا ہے جیسے نبی مکرم کے لیے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایسے نبی مکرم کو عنوان اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ ان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے بارے میں جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ جاننے والوں کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے اور پوچھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور نشانی بھی کھلی نشانی ہے۔ ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن میں آیات کو اللہ نے نازل کیا، اور حضرت عیسیٰ کے فضائل کو زیادہ بیان کیا ہے، ان کے جو ولائی فضائل ہیں، جو ان کی عظمت کا عنوان ہے، جو ان کی کمالات کا عنوان ہے۔ مثلا ماں کی گود میں بات کر رہے ہیں، مثلا مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مثلا مریضوں کو شفا دیتے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی آیات کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ سب اس لیے نازل کیا، یہ سب اس لیے انبیاء سے متعلق ارشاد فرمایا تاکہ ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں اور ان کی زندگیوں سے حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے، نظریات کی کتاب ہے۔ قرآن تاریخ کتاب ہے، یعنی تاریخی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، تو جواب آئے گا نہیں، مگر ہاں اس میں تاریخ بھی ہے۔ قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے، جواب آئے گا نہیں، مگر ہاں اس میں جغرافیہ کی باتیں بھی ہیں۔ قرآن میتھ کی کتاب ہے، کہا جائے گا نہیں یہ میتھ کی کتاب نہیں ہے، مگر ہاں اس میں حسابات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید عقائد کی کتاب ہے، جواب آئے گا نہیں، عقائد کی علم کلام کی کتاب نہیں ہے، مگر ہاں اس میں علم کلام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی ایسا علم، کوئی ایسی ہماری ضرورت نہیں ہے جس کو قرآن میں بیان نہ کیا گیا۔ ہماری جتنی ضرورتیں تھیں وہ سب قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ میں اگر لفظوں کو بدل کے اور دوسرے زاویے سے یوں عرض کروں کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہے۔ آپ لائبریری میں کتاب خانے میں جا کے کسی بھی کتاب کو الماری سے نکال لیجئے، وہ کسی نہ کسی عنوان پر لکھی گئی ضرور کوئی ایک کتاب ہے، یعنی اس کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہے۔ تو قرآن بھی تو کتاب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، قرآن کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، اللہ اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، اور جب کتاب ہے تو اس کو لکھنے والے نے، اس کے مصنف نے، اس کے کمپوزر نے اسے کس عنوان سے لکھا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، کس موضوع پر لکھی ہے یہ کتاب اللہ نے۔ اس کتاب یعنی قرآن کا عنوان انسان ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ جتنی بھی انسانی ضرورتیں ہیں وہ سب اس میں بیان ہوں گی۔ اب اگر انسانی ضرورت معاش ہے، تجارت ہے، آمدنی اور ذرائع آمدنی ہے، تو اس کا تذکرہ اور اس کے اصول بھی اس میں ملیں گے۔ اگر انسان کی ضرورت صحت ہے تو صحت کے اصول بھی اس میں ملیں گے۔ اگر انسان کی ضرورت مسافرت ہے تو سفروں کے اصول بھی اس میں ملیں گے۔ اگر انسان کی ضرورت تعلیم کا حصول ہے تو وہ علم حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل اور طریقے بھی اس میں بیان ہوں گے۔ یعنی اگر انسان کی ضرورت دنیا ہے تو دنیا کے مسائل بھی اس میں بیان ہوں گے، اور اگر انسان کی ضرورت آخرت ہے تو آخرت کے مسائل بھی اس میں بیان ہوں گے۔ یعنی کوئی ایسا عنوان جو ہم سے جڑا ہوا ہو وہ قرآن مجید میں نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اب یہ جس کا عنوان انسان ہے، اور خود انسان اتنا مشکل وجود ہے، یعنی یہ سب کچھ جانتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ یہ ایسی مجہول مخلوق ہے، اتنی عجیب مخلوق ہے جو ہے 6 فٹ کا مگر یہ کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ یہ ہے کچھ گزوں کا مگر یہ پوری دنیا کو اپنے اختیارات میں لے لیتا ہے۔ سب اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے مگر یہ خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی انتہائی نزاکت کے ساتھ انتہائی طاقتور ہے، انتہائی نازک اور انتہائی طاقتور وجود یہ انسان کا وجود ہے۔ اب یہ جو اس طرح کی مخلوق جس کو عجوبہ کہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے اسے عجوبہ کہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں عجب لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے۔ اللہ نے عجوبہ بنایا ہے، یعنی جو پوری کائنات میں اس نے اپنی کرشمہ سازیوں کو، اپنی قدرتی طاقتوں کو اور اپنی مصنوعات کو جو اس نے پوری کائنات میں بکھیرا تھا، وہ ایک 6 فٹ کے انسان میں اس نے رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر وہاں اگر نمو اور پھلنے اور پھولنے اور بڑھنے کا نظام ہے، یعنی درختوں کا اور پودوں کا نظام ہے، تو ہمارے بدن میں بھی اس نے فصلوں کا نظام قرار دیا ہے۔ کہیں فصل اگتی ہے، کہیں فصل نہیں اگتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ ہمارے اس بدن کے اندر پروردگار عالم نے فصلوں کا نظام قرار دیا۔ ایسے ہی اگر وہاں پہاڑ ہیں تو یہاں جو پہاڑوں کا کام دنیا میں ہے وہ ہمارے بدن میں ہڈیوں کا کام قرار دیا ہے۔
اگر وہاں چاند سورج کی روشنی اور ستاروں کی چمک اور اس سے زینت رکھی ہے، تو ہمارے بدن کے اندر بھی اللہ نے آنکھوں کو قرار دیا ہے، نور کو قرار دیا ہے. یعنی اگر ہمارے اندر کا نور، یعنی ہمارا اپنا ذاتی نور نہ ہو تو ہمیں چاند سورج کے نور کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اگر اس پوری دنیا کے اندر اس نے مثلا دریاؤں کا نظام قرار دیا ہے تو ہمارے اندر شریانوں کا نظام قرار دیا ہے. اگر وہاں تنفس کا اور ہواؤں کا نظام قرار دیا ہے، وہاں ہواؤں کا نظام قرار دیا ہے تو ہمارے اندر تنفس کا نظام قرار دیا ہے. یعنی ایک A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھنا شاید آسان کام ہو، لیکن چاول کے دانے پہ سورہ الحمد کو لکھ دینا کتنا مشکل ہے. وہ جو اس نے پوری کائنات میں اپنے خلقت کا اظہار کیا تھا، وہ ایک 6 فٹ کے بدن پہ پوری کائنات والا کام ایک جگہ کیا ہے. ان سب کو بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی، مگر انسان کو بنانے کے بعد اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو نے بہترین مخلوق بنا ڈالی. نعرہ صلوات. تو یہ انسان جو بظاہر ہمیں بہت ہی میں نے عرض کیا کہ 6 فٹ کا اور چند گزوں کا نظر آتا ہے، یہ ساری کائنات کا، اس کے اندر جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ اسی ایک انسان کے اندر نہفتہ ہیں. اب عزیزان گرامی، اگر کوئی سواری تیز چلنے والی ہو، یعنی اس سواری کے اندر بہت ساری سواریوں کی صلاحیتوں کو رکھ دیا گیا ہو. میں سواری کی مثال دے رہا ہوں، شاید زیادہ ملموس بھی ہے، زیادہ مانوس بھی ہے. اگر ایک سواری بہت تیز رفتار ہو، بہت طاقتور انجن اس کے اندر رکھا گیا ہو، بہت تیز دوڑتی ہو، بڑی بڑی شاہراہوں پہ دوڑتی ہو، اور اس کی پرواز اور اس کی اڑان اور اس کی دوڑ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس کا بریک بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. اگر اس کا مثلا آپ جہاز کو ہی لے لیجئے، یہ جہاز کو معمولاً آپ سفر کرتے ہیں، یہ جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. اور جب یہ زمین پر اترتا ہے تب بھی 100-200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پر اترتا ہے. وہ جو اتنا بھاری اور اتنا طاقتور جو ہے وہ انجن اور اتنا طاقتور گاڑی اور سواری جب زمین پر اترتی ہے تو اس کو بریک، اس کو روکنے کے لیے بھی اتنی بڑی اس کے بریک بھی اتنے ہی طاقتور ہونے چاہیے، ورنہ یہ جا کے کہیں لگے گا، یہ رک ہی نہیں پائے گا. یہ اتنی تیز دوڑنے والا کہیں جا کے لگے گا. اب جب ہمارے وجود کو اللہ نے ساری کائنات کو ایک طرف، مولا علی نے فرمایا یہ جرم صغیر ہے ساری کائنات، بلکہ مولا کی تعبیر کے مطابق تو ساری کائنات چھوٹی کائنات ہے، اور یہ 6 فٹ کا بدن بڑی کائنات ہے. مولا فرماتے ہیں یہ ساری کائنات جرم صغیر ہے، انت جرم کبیر، اور تم جو ہے وہ جرم کبیر ہو. یعنی ساری کائنات چھوٹی اور یہ انسان بڑا. ظاہر ہے حق بھی ہے اس کا بڑا، اس کو بڑا کہنے کا حق بھی ہے کہ اسے بڑا کہا جائے، کیونکہ یہ ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے. یہ اس انسان کے لیے نہیں کہا گیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے چاند سورج تمہارے اختیار میں دے دیے، ہم نے زمین آسمان تمہارے اختیار میں دے دیے. تو جس کے اختیار میں اتنا کچھ دے دیا ہو وہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے نا. تو جو جتنا بڑا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی صلاحیت چاہیے. عزیزان گرامی، اسے کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے 2 ہادیوں کو قرار دیا ہے. اس انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے 2 ہادیوں کو قرار دیا ہے. ایک ہادی باطنی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، ایک ہادی ظاہری ہے جسے نبی، رسول اور امام کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہمیں سنبھالنے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں. ہمارے اندر سے اگر ہدایت کا نظام اور اندر سے قبولیت کا نظام نہیں ہوگا، پذیرش کا نظام نہیں ہوگا، اور اثر لینے کا اگر ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو، تو پھر باہر والا کتنا ہی اثر دکھاتا رہے، باہر والا کتنا ہی کچھ کہتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہمارے اندر اثر لینے کا نظام اور صلاحیت اور قابلیت ہو، اور باہر کوئی صلاحیت اور باہر کوئی وجود ہی نہ ہو جو ہمیں سمجھانے والا ہو، تب بھی وہ ہم اپنے آپ کو تو نہیں سنبھال سکتے. ہمارے اس وجود کو، اب یہ تعبیرات دیکھیے جو ائمہ اہل بیت نے خاص طور پہ مولا علی نے ارشاد فرمائی. علی مولا سے زیادہ انسان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ جس وجود نے انسان کے بارے میں بہترین خطاب کیا ہے وہ مولا علی کی ذات. یہ علیحدہ موضوع ہے کہ کبھی اس پہ بات ہو کہ مولا کا پسندیدہ مضمون کون کون سا ہے، یعنی کون کون سے مضامین ہیں جس پہ علی چڑھ کر بولتے ہیں.
یا وہ ہم پرانی زبان میں کہتے تھے قبضے کا مضمون، خطیبوں سے کہتے تھے جی آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے، یعنی کون سا مضمون آپ اچھی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے۔ علی مولا کی جن مضامین کے اوپر ایک خاص دسترسی ہے، جی خاص شوق سے علی مولا بولتے ہیں، وہ یوں تو ہر خوش کو تر جانتے ہیں علی، لیکن جن مضامین کو علی شوق سے بولتے ہیں اور گویا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بس کہہ دے تو علی اس کے اوپر ارشاد فرمانا شروع ہوں، اور وہ ان میں سے ایک موضوع ہے عقیدہ توحید، ایک موضوع ہے دنیا کی حقیقت، اور ایک موضوع ہے انسان شناسی۔ انسان کو جتنا اچھا علی بتاتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہادی باطنی ہے، یہ جو تمہارے اندر کا ہادی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، یہ عقل تمہیں اللہ نے دے کر بھیجا ہے، اس عقل کو دے کر بھیجا ہے، مگر اس عقل پر زمانے کے حالات کی گرد جم جاتی ہے، زمانہ اس کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے اور یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی عقل ہے مگر عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لہٰذا اللہ لیثیر لہم دفائن العقول، مولا علی کی تعبیر فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکال کے کارآمد بنا دیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، آپ تھوڑا سا اور آگے آ سکیں گے ایک صلوات پڑھتے ہوئے؟ اللہم صل علی، زحمت فرمائے، تھوڑی سی اور زحمت کریں۔ بہت شکریہ، زحمت کی معذرت، ایک اور صلوات بلند آواز سے تھی۔ اللہم صل علی، یہ ہماری جو ہمارے اندر جو صلاحیت ہے ہدایت قبول کرنے کی، یہ اس وقت میں کام آئے گی جب باہر سے اس کو مسلسل تازگی کوئی دینے والا ہو، اسے مسلسل صاف کرتے رہنے والا ہو۔ ان بچوں کے لیے خاص طور پہ جو گاڑیوں سے متعلق چیزوں کو جانتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے نا مجھے کرنٹ نہیں آ رہا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو معلوم ہے جی وہ موٹر سائیکل وغیرہ میں کسی کو یاد ہو تو وہ جی وہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں پلک نکال کے، ہاں اس کو ذرا جھاڑتے ہیں، پھونک وونک مارتے ہیں اور پھر دوبارہ لگا کے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کرنٹ بحال ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کچرا آ گیا تھا، کہتے ہیں وہ اس لیے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی کہ جی کچرا آ گیا تھا۔ تو یہ جو کچرا آ جاتا ہے اور پھر وہ توانائی بحال ہونے کا رستہ بند ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہماری عقل کے اوپر مولا علی فرما رہے ہیں کہ گرد چھا جاتی ہے۔ اس گرد کو صاف کرنے کا کام انبیاء کا کام ہے، اور پھر جب وہ انبیاء آ کر گرد ہٹا دیتے ہیں تو عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں، قرآن میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم اللہ نے نازل نہیں کیا جو عقل کے خلاف ہو۔ فوراً اندر سے آواز آتی ہے بہترین کام ہے، ہاں یہ جو بہترین کام سمجھانے کا کام ہے نا، وہ نبیوں کا کام ہے۔ وہ نبی آ کے سمجھاتے ہیں اور جب وہ بات منتقل ہو جاتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، ہم اسے تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں، ہم فوراً اسے تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اصول کافی میں عقل سے متعلق ایک میں تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ ایک حدیث ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے عقل۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اسے کہا ما خلقت خلقا احب الی منک۔ یہ امام صادق کا فرمان، حدیث اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل سے کہا کہ میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی مگر مخلوقات میں سب سے زیادہ پیار مجھے تجھ سے ہے۔
یعنی اللہ کو مخلوقات میں سب سے زیادہ پیار جس مخلوق سے ہے وہ عقل ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت اور مخلوقات بھی تھیں؟ تو یہاں مفسرین اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ نہیں، محضر پروردگار میں چاہے وہ مخلوق وجود میں آئی ہو یا نہ ہو، اللہ کے علم میں وہ مخلوق ہوتی ہے۔ یعنی ابھی وہ مخلوق کی شکل میں مخلوق آئی نہ ہو، تب بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا بنانا ہے۔ اس لیے وہ جو کچھ اللہ کو ساری کائنات میں بنانا تھا، ان ساری مخلوقات میں اللہ نے کہا مجھے سب سے زیادہ جو پیار ہے وہ عقل سے پیار ہے۔ عقل کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ عقل ایک ظرف ہے، اور اس ظرف کا جو مظروف ہے وہ علم ہے۔ میں بلا تشبیہ، یہ گلاس ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ظرف۔ یہ گلاس ظرف ہے، اس میں آپ دودھ ڈالیں، اس میں آپ پانی ڈالیں، یہ دودھ اور پانی جو ہے یہ مظروف ہے۔ ہر مولا علی کی تعبیر، ہر ظرف کی ایک گنجائش ہے، اس کے بعد وہ پر ہو جاتا ہے اور مزید اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا سوائے عقل کے۔ وہ ایسا ظرف ہے کہ جتنا اس میں علم ڈالا جائے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عقل کی طرف سے آواز آئے گی کہ نہیں بس کرو، اب میرے اندر اور نہیں گنجائش۔ مسلسل علم اس میں بڑھتا رہیں، ڈالتے رہیں، وہ جیسے جیسے مظروف بڑھتا چلا جاتا ہے ایسے ایسے یہ ظرف بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب علم کا کام ہے کہ وہ عقل کو پر کرے، اور عقل کا کام ہے کہ وہ علم کو اپنے اندر قبول کرے، اور جتنا اس میں علم ڈالا جاتا رہے گا اتنی ہی عقل زیادہ سے زیادہ کارآمد ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کام کس کا ہے؟ جو اس میں علم ڈالے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کام جو عقل کے اندر علم ڈالنے کا کام ہے وہ انبیاء کا کام ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کا کام ہے، پھر انبیاء میں جو زیادہ عالم قرار دیے گئے انہی کا کام ہے، پھر انبیاء میں جو رسل اور اولو العزم قرار دیے گئے ہیں انہی کا کام ہے، پھر ان میں جو امام قرار دیے گئے ہیں انہی کا کام ہے۔ تو جیسے جیسے ہادیان ظاہری میں، یہ ہادی باطنی ہے، عقل ہادی باطنی ہے، جیسے جیسے ہادیان ظاہری میں علمی اور عملی صلاحیتیں اور مقامات بڑھتے چلے جائیں گے، اتنے ہی وہ عقل کے لیے زیادہ سے زیادہ مظروف کی فراہمی کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ تو سب سے زیادہ عقل پروری اگر کسی نے کی ہے، توجہ چاہوں گا، سب سے زیادہ عقل پروری اگر کسی نے کی ہے تو وہ نبی مکرم کی ذات نے یا مولا علی کی ذات نے کی۔ عقل کو پرورش دینے کا کام، لہذا جو عقل کا سب سے اچھا کہہ لیجئے کہ پرورش دہندہ ہو، اسی کو پھر پروردگار عالم نے دوسری جگہ فرمایا اول ما، جس کے لیے کہا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل خلق کیا، اسی کے لیے یعنی اسی عقل کے لیے پھر ارشاد ہوا سرکار کی زبان سے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے۔ سوال تو یہی ہوگا نا کہ سب سے پہلے آپ کا نور بنا ہے یا سب سے پہلے عقل بنی ہے؟ بلکہ اور صفحہ پلٹیں تو ایک اور حدیث عجیب نظر آ رہی ہے، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ اب یہ ایک حدیث ہے اور تین اس کے اندر پیغام ہے، یہ تضاد ہے، یہ اختلاف ہے، یہ حدیثوں کا ضعف اور حدیثوں کی سند کا مسئلے ہیں، جو کبھی عقل کی خلقت کی بات ہے، کبھی نبی کے نور کی خلقت کی بات ہے، کبھی قلم کی خلقت کی بات ہے۔ مگر عزیزو، اگر ہم اس کو ایک جملے میں حل کرنا چاہیں تو یہ تین نام ضرور ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے۔ یعنی جو عقل ہے وہی نور مصطفیٰ ہے، اور جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم ہے۔ پروردگار عالم نے جسے قلم قرار دیا ہے اس کا دوسرا نام عقل رکھا ہے، اور جسے عقل قرار دیا ہے اس کا دوسرا نام نور محمد قرار دیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ قلم کون سا ہے جس کے ذریعے سے سطریں لکھی جاتی ہیں؟ وہ قلم ذات مصطفیٰ ہے، جن کے ذریعے سے اللہ نے ساری کائنات کی سطروں کو لکھا ہے۔ سرکار کی وجہ سے، سرکار کے ذریعے ہی اللہ نے اس ساری کائنات کو ترتیب دیا ہے۔ میرا مقدمہ یہاں مکمل ہو کہ
انبیاء کرام کا کام ہے وہ عقل کو پروان چڑھائیں، عقل کو پرورش دیں۔ البتہ یہاں ایک جملہ اور کہنے کا دل کہہ رہا ہے، ایک بات کہنے کو دل کہہ رہا ہے کہ ہم طبیعتاً فطرتاً اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، کوئی بھی مجھے بے توجہی کا شکار نظر نہیں آ رہا، اس پہ میں آپ کا ممنون ہوں۔ ہم سب فطرتاً اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ ہم جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں، جس چیز میں کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں۔ کسی چیز کا اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں، متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، تعجب کر رہے ہوتے ہیں، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ چیز ہمارے لیے نئی ہے، اور اس کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی چیز میں ہم کسی اور کے اوپر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی اور ہم سے وہ چیز لے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جس میں ہم مضبوط ہوتے ہیں ہم اس میں اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز جس میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس سے اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، رسول، اہل بیت، خاص طور پر ائمہ اہل بیت اور کربلا والے نہیں چاہتے کہ ہم اثر پذیر بنیں، ہم ہمیشہ اثر گزار بنیں۔ یعنی اتنا مثالی ہمارا وجود ہو جائے، اتنی بہترین ہماری شخصیت ہو جائے، اتنا وزنی ہمارا وجود ہو جائے کہ ہم دوسروں کے لیے رہنما بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے شخصیت بن کر ان پہ اثر کرنے لگیں۔ یعنی صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اس دروازے پر تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس دروازے سے اطمینان کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اور پھر ان سے لیتے رہیں اور دنیا کو دیتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اچھا، پاکستان ہوتا تو میں اس بچے سے کچھ کہتا، یہاں تو اس کی تعریف ہی کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے سے معلوم ہے اور لمبا نعرہ اس طرح تو، اور حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ آئندہ انہی کو سنبھالنا ہے امام بارگاہ۔ تو یہ کہیں دل برداشتہ ہو کہ صاحب نہیں مجلس میں تو ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، آئندہ مجلس میں نہیں جائیں گے، یعنی میری وجہ سے یہ کہیں اچھے کام سے ہی دور نہ ہو جائے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو میں ابھی وہ والی گفتگو بھی کروں گا جس میں بڑے بھی نعرے لگائیں گے۔ بڑے مجھے پتہ ہے کیوں نہیں لگا رہے، وہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ نعرے کی جگہ ہی نہیں ہے، ابھی تو سوچنے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے وہ مطالب بھی بہت زیادہ ہیں الحمدللہ ہمارے پاس، جس میں ہر جملے کے بعد ایک نعرہ ہونا چاہیے۔ مگر ابھی میں ایک تمہید سے گزر رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کے ساتھ۔ اس سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بس اپنی تمہید کو مکمل کر رہا ہوں، ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تھوڑا بول دیجئے بسم اللہ جی۔ ہم اثر پذیر بھی ہیں، کیا کہا؟ اثر گزار بھی ہیں، یعنی ہم اثر گزاری کا کام کریں، خاص طور پر اس وجہ سے کہ ہم اس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اثر گزار بنایا ہے۔ یعنی جس قوم کے پاس، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، جس قوم کے پاس معلم اول ارسطو نہیں، سرکار دو جہاں کی ذات ہو، جس قوم کے پاس معلم ثانی فارابی نہیں، مولا علی کی ذات ہو، اسے کسی اور کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا، وہ تو خود کفیل ہے، اس کے پاس تو خود اتنا بڑا سرمایہ ہے، اسے کسی اور کو کیوں اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے؟ وہ کسی اور کی مثالیں کیوں دے گا؟ وہ کسی فلاں اور کسی فلاں دانشور کی مثال کیوں دے گا؟ ان دانشوروں کا احترام ہے، مقام ہے، ان کی خدمات ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ایجادات کیے ہیں، انہوں نے کارنامے دکھائے معاشرے میں، میں ان کا مخالف نہیں ہو سکتا جی، لیکن جس کے پاس یہ ہستیاں موجود ہوں وہ ان ہستیوں کے دروازے پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ان ہستیوں کی تعلیمات پہنچی نہیں ہے۔ اگر اس نے قرآن، اس نے نہج البلاغہ کو پڑھ لیا ہوتا
تو پھر دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور جس جگہ سر جھکائے کھڑا ہے اسے علی کا دروازہ کہتے ہیں۔ تو پھر جس کے پاس مولا علی کی ذات ہو، جس کے پاس اہل بیت کی ذات ہو، اسے تو اثر گزار بننا ہے، اسے اثر پذیر نہیں بننا۔ بھائی یہیں تھوڑا سا ہی آپ کے، شاید مجھے نہیں پتا جغرافیے کے حساب سے جرمنی کتنا دور پڑے گا یہاں سے۔ علامہ اقبال جرمنی پڑھنے کے لیے گئے، میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور وہ اتنے مضبوط اپنے اندر ان کی شخصیت تھی کہ انہوں نے کہا میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں تو انگریزی میں پڑھوں گا۔ وہاں زبانی جرمن تھی جس میں تعلیم دی جاتی تھی۔ اقبال کے کہنے پر ایسا شاگرد، ایسا ضروری شاگرد کہ جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے اندر حسن بڑھ جائے گا، طالب علموں کے اندر جان پڑ جائے گی، یونیورسٹی کا نام روشن ہو جائے گا، ان میں سے گوئٹے، اقبال، یہ بڑے نام جو اس وہاں کے جڑے ہوئے فلاسفر جو بعد میں فلسفی قرار پائیں گے، اس وقت تو وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ بننے والے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں کی زبان تبدیل کی گئی، یعنی مانا گیا کہ نہیں جرمن زبان میں نہیں، ہم آپ کو انگریزی میں پڑھائیں گے۔ اور آج تک ان کے نام پہ جو وہاں روڈ ہے، جو وہاں پر پارک کا نام ہے، جو وہاں پر ایک شاہراہ کا نام ہے، وہاں جو باقاعدہ یونیورسٹی کے اندر ایک پورا ایک شعبہ ان کے نام پر ہے، اس کی وجہ یہ کہ اب پوری دنیا کے طالب علموں کے لیے ان کی وجہ سے رستہ کھل گیا کہ صاحب جائیں وہاں پر انگریزی میں جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اقبال کو تو واپس آ جانے کے بعد یورپ کا رنگ لے لینا چاہیے تھا، یورپ کا رنگ اس میں چڑھ جانا چاہیے تھا اور غیر انقلابی ہو جانا چاہیے تھا، مگر اقبال تو واپس آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور زیادہ انقلابی ہو گئے، معاف کیجیے گا، اور زیادہ ان کے اندر تحرک ایجاد ہو گیا۔ تو اس کا سبب اقبال نے بیان کیا ہے، وہ جو میں اب تک کہہ رہا ہوں، میں علامہ اقبال کی مثال دے کے ان کے 2 مصروں سے اپنے مدعا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یہ یورپ کی تعلیم کی جو چمک تھی نا، اس سے مجھے کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں، میری آنکھیں جو ہے وہ رکی کی رکی نہیں رہ گئیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جن کے پاس مدینہ ہو، جن کے پاس نجف ہو، وہ اثر ڈالتے ہیں، اثر لیتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہمارے پاس مدینہ بھی ہے، ہمارے پاس نجف بھی ہے، ہمارے پاس کربلا بھی ہے، ہمارے پاس سامرہ، ہمارے پاس کاظمین بھی ہے، ہمارے پاس مشہد بھی ہے۔ ہم اور لوگوں سے زیادہ الحمدللہ خود کفیل ہیں۔ ایک گھڑا بھرا رکھا ہو، ایک بہتا میٹھے پانی کا چشمہ ہو، اور اگر کوئی قریب کھڑا ہوا پیاسا ہو اور کہہ رہا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اس کی 2 ہی صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو وہ عقل مند نہیں ہے اور یا وہ اندھا ہے، اسے نظر ہی نہیں آ رہا کہ چشمہ بہہ رہا ہے، یا وہ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ پیاس جو بجھائی جائے گی وہ اس پانی سے بجھائی جائے گی۔ ہمارے تو سروں کے اوپر نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، ہمارے تو گھروں میں نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، ہم تو ایک جنبش کے اوپر صحیفہ سجادیہ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، ہمارے پاس تو علم اور معرفت کا اور معارف کا اور مفاہیم کا اور عرفانیات کا اور سیاسیات کا، سماجیات کا، معاشیات کا اور دنیا کا کون سا علم ہے کہ جس کا سمندر اور جس کا ذخیرہ ہمارے پاس نہ ہو۔ اب اسے حاصل کرنے کا جو ایک بہترین رستہ ہے وہ عزیزان گرامی یہ مجلس اعزا ہے، اور ایک بہت بڑا فریضہ ہے اس ممبر کا، جو اس ممبر سے ان تعلیمات کو بیان کیا جائے اور آنے والے مدرسہ حسینی میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ لے کے چلے جائیں۔ یہ جو کام اللہ نے قرار دیا ہے کہ عقل کو کام کرنا ہے اور نبیوں کو اس عقل کو پرورش دینا ہے، اس سے متعلق یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ دیکھیے ایک ایک آیت کا ایک ایک حصہ اتنا لذیذ ہے، یعنی اتنا ذائقے دار ہے، علمی طور پر اتنا ذائقے دار ہے کہ دنیا کے کسی کھانے میں کیا ذائقہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ اس لہجے میں کتنے پیغام پوشیدہ ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ پوشیدہ ہے کہ یہ بھیجے گئے ہیں، نکالے گئے نہیں ہیں۔
بھیجے جا گئے لوگوں کا اور نکالے گئے لوگوں کا فرق ہے، یعنی بھیجے جانے والوں میں اور نکالے جانے والوں میں فرق ہے۔ بھیجا اسے جاتا ہے جس سے کوئی کام ہو، نکالا اسے جاتا ہے جس سے کوئی کام ہی نہ ہو۔ جو بیکار ہو جائے اسے نکال دیا جاتا ہے، جو کارآمد ہو اسے بھیجا جاتا ہے۔ اور بھیجے جانے کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہے کہ یہ جا کر کچھ کر سکتا ہے، اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور کا رہنے والا ہے، یہ زمین کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا وطن زمین نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئے ہیں، اور جہاں سے آئے ہیں وہاں کا اثر لے کر آئے، وہاں کا پیغام لے کر آئے۔ اس لفظ کے اندر لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، اس میں ایک پیغام عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تشریف رکھیے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوں، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ جو بھیجے جانے کے اندر جو ہے نا، ہم نے انہیں بھیجا ہے، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، اس جملے میں جو میرا اس وقت مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مثال ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف موسیٰ کو بھیجا ہے، آدم کو نہیں بھیجا، ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں بھیجا، ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے، نبی مکرم کو نہیں بھیجا۔ یہ ایک مثال کے طور پر جب ایک نبی نے کہہ دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو کیا اللہ ہر نبی کے ساتھ یہ کہے کہ میں نے نبی بنا کر انہیں بھیجا ہے؟ ایک نبی کے ساتھ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے، یا نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی بن کر وہاں سے یہاں آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جن کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ نبی مکرم 40 سال کے بعد نبی ہوں گے۔ وہ تو بدرجہ اولا ہمیشہ سے نبی ہے نا۔ تو یہ ایک مثال ہے، حضرت موسیٰ ایک مثال ہے، نہ یہ کہ صرف حضرت موسیٰ کو وہاں سے بھیجا گیا ہے اور لوگ یہیں کے لوگ ہیں، یہ سب وہاں سے آئے ہیں اور وہاں سے بھیجے گئے ہیں، نکالے نہیں گئے۔ نکالا گیا ہے شیطان، جسے نکالا جاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، جسے بھیجا جاتا ہے وہ علیہ السلام بن جاتا ہے۔ وہ ہے ہی علیہ السلام اس لیے کہ وہ وہاں سے آیا ہے، اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے۔ ہمارے جد حضرت آدم کا تعلق زمین سے نہیں تھا، یہ کہیں اور سے آئے ہیں، اور جہاں سے آئے نا وہاں کا اثر لے کر آئے، وہاں کا پیغام لے کر آئے، یہاں والوں کو وہاں سے جوڑنے کے لیے آئے۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وہاں سے بھی تعلق ہے کیونکہ بھیجے گئے ہیں، اور یہاں سے بھی تعلق ہے کیونکہ بھیجے گئے ہیں۔ وہاں سے تعلق ہے کہ وہاں سے آئے ہیں، یہاں سے تعلق ہے کہ یہاں بھیجے گئے ہیں۔ جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو۔ ایک طرف جڑے ہوئے وجود کو وسیلہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی عمارت کو لے لیجئے، تشبیہ صرف مثال کی ہے، یہ زینہ ہے اوپر جانے کے لیے، یہ زمین سے بھی جڑا ہوا ہے اور چھت سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق وہاں سے بھی ہے، اس کا تعلق یہاں سے بھی ہے۔ جی آپ ویسے جو پیدل چلنے والی سیڑھی ہے اسے ذرا تصور میں لائیں کہ اس کا تعلق زمین سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق بالائی منزل سے بھی ہوتا ہے۔ جو نیچے سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ اور نظر آتا ہے، جو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ وجود ایک ہی ہے۔ جو اس گھرانے کو نیچے سے دیکھتا ہے وہ بشر بولتا ہے، جو بلندی سے دیکھتا ہے وہ نور بولتا ہے، جو انہیں اپنے پاس سے دیکھتا ہے وہ اپنے جیسا سمجھ رہا ہے، جو انہیں وہاں سے دیکھتا ہے وہ اللہ کا نور سمجھتا ہے۔ لہٰذا وہ ادھر سے دیکھنے والے کا کام وہ ہے کہ جو وہ دیکھے گا، ہمارا کام یہ ہے کہ نہ ہم انہیں اپنے جیسا سمجھیں نہ انہیں اللہ سمجھیں۔ یہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم سے ان کا تعلق ہے، دو طرفوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اتنی مثالیں دی ہیں قرآن میں۔ خبردار انہیں اپنے جیسا مت سمجھنا، خبردار انہیں اپنا بڑا بھائی مت سمجھنا، خبردار انہیں اپنی زندگی سے مقایسہ مت کرنا، خبردار ان کے بدن کو اپنے بدنوں سے مقایسہ مت کرنا، خبردار یہ تم جیسے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے اتنی دفعہ قرآن میں کہا ہے تاکہ ہمیں سمجھائے
کہ وہی تمہارے لیے رہنما بن سکتا ہے جو تم جیسا نہ ہو۔ ایک صاحب تو الٹا کر کے بات کر رہے تھے، کہنے ہم جیسے اگر نہیں ہیں تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں بنیں گے؟ میں نے کہا اگر ہم جیسے ہیں تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں بنیں گے؟ جی بھائی ہم سے افضل ہوں گے تبھی تو ہمارے لیے نمونہ عمل بنیں گے۔ جب وہ ہم جیسے ہیں تو پھر خود تم کیوں نہیں بن رہے نمونہ عمل؟ جب وہ ہم جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر تم کیوں نہیں ہو ان جیسے؟ یعنی رہنما کیوں نہیں بن گئے؟ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا بیٹھا ہے، ہم میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں بیٹھا نا، اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا بیٹھا ہے وہی ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی اس وقت اگر فرض کریں چند 100 لوگ بیٹھے تو کوئی کسی جیسا نہیں ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے، ہر اعتبار سے مختلف ہے، جبکہ کوئی نبی رسول امام نہیں ہے۔ بہت سامنے کی مثال ہے، ہم سے اہم ترین دستاویزات پر دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، فنگر پرنٹ آج کی زبان میں بول دوں، ٹھیک ہے، انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے، تمام تر دستخط بھی ہو گئے، کہا صاحب انگلیاں بھی لگاؤ، انگوٹھے بھی لگاؤ۔ پہلے وہ انک کے ساتھ لگایا جاتا تھا، اب مشینیں ہو گئی ہیں، بات تو وہی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کیوں ایسا کروایا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو جب انگلیاں اور انگوٹھے ایک جیسا نہیں ہے تو ذہن ایک جیسا کیسے ہوگا؟ اور میری اور آپ کی تو کیا کہنا جب ابوذر اور سلمان ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی اگر سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابوذر کیا سوچتے ہیں اور ابوذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کیا سوچتے ہیں تو ان میں آپس میں اختلاف شروع ہو جائے، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے تو انہیں ہم جیسا بنایا ہے، یہ تو بات ہی بہت دور کی ہے، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ تو جنہیں سب سے افضل قرار دیا ہے، ان کو تمام تر کمالات دے کر بھیجا ہے، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے لیے رہنما قرار پائیں، انہیں ہم دیکھتے رہیں، انہیں ہم سنتے رہیں، انہیں ہم جانتے رہیں، ان کی معرفت حاصل کرتے رہیں، اور ان کو فضائل بھی اللہ نے اسی لیے عطا کیے ہیں تاکہ ان فضائل کے ذریعے سے ہم انہیں اپنے آپ سے اولیٰ اور اعلیٰ مانیں، افضل مانیں، اولیٰ مانیں، تاکہ جب ہم انہیں افضل اور اولیٰ مانیں گے تو پھر حق انہی کا ہے کہ جیسا وہ بولیں ایسا ہی کر کے دکھائیں، ایسا ہی ہم انہیں کر کے دکھائیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں۔ عزیزو، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں، یہ عرشی مخلوق ہیں، یہ سدرۃ المنتہا کی مخلوق ہیں، یہ حقیقت میں وہاں تھے، ان کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہیں ہمارے درمیان بھیج دیا ہے۔ جو جہاں کا ہو وہاں جانے کا اس کو بار بار دل کرتا ہے، آپ کا نہیں کرتا اپنے وطن جانے کو بار بار دل؟ بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا بعض اوقات تو کہ بھائی چلیں، بہت عرصہ ہو گیا، ابھی بہانہ آگے چلتے ہیں۔ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں جانے کا اس کو بار بار دل کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں کا وجود، پنجتن کا وجود، ائمہ کا وجود یہاں کا نہیں ہے، لہٰذا معراج پہ جانا ان کا جہاں کمال ہے نا، وہاں یہاں رہنا بھی کمال ہے۔ اور اگر میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ وہاں جانا گویا یہ اپنے وطن جاتے تھے، اور سرکار کو کوئی ایک دفعہ معراج تو نہیں ہوئی ہے، 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں۔ یہ جو ایک معراج جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ آفیشل سفر تھا، ہاں یہ سرکاری سفر تھا، لہٰذا پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوا ہے۔ سواری لینے آئے گی، پروٹوکول کے ساتھ محافظین فرشتے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور ہر آسمان کے اوپر استقبال ہو رہا ہوگا، اور ہر آسمان کے اوپر دعوتیں ہو رہی ہوں گی، اور جگہ جگہ معائنے کروائے جا رہے ہوں گے، اور بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ بتانے والے کی ڈیوٹی ہے، پڑھا نہیں رہا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے بڑھے، میرے لیے بڑی آزمائش ہے، اور آپ کے لیے بھی کم نہیں ہے ویسے۔
تو یہ جو گھرانہ ہے یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں. اور مجھے وہ بات کر رہا تھا نبی کی معراج کے بارے میں، تو علامہ ذیشان رجوادی کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. ذیشان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آمادہ ہیں تھوڑی سی وہاں کا تذکرہ کروں ان کا؟ جی تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، اتنی بھی سنجیدگی اچھی نہیں ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ اس بچے نے ہمیں بڑوں کو سنجیدہ کر دیا ہے، تو آپ توجہ رہے آپ کی ہے، جس کا میں ممنون ہوں. یہ سب وہاں کے لوگ ہیں، ان کا اصلی وطن عرش ہے، ان کا اصلی وطن عرش ہے. مثالیں دے دوں، 3 سال کا سن ہے امام حسین کا. سرکار کی محفل میں صحابہ کرام کی انجمن سجی ہوئی ہے. سامنے سے امام حسین آتے نظر آئے، دور سے آتے ہوئے حسین کو دیکھ کر نبی نے آواز دی، مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض. خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا، اے آسمانوں اور زمین کی زینت. ایک صحابی کی آواز آئی، یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت. فرمایا ان ھذا الحسین، ان ابنی ھذا الحسین، یہ میرا بیٹا حسین، اکبر فی السماء من الارض، یہ زمین سے زیادہ آسمان پر بڑا ہے. لمکتوب علی یمین العرش، نبی فرما رہے ہیں لمکتوب علی یمین العرش، عرش کی سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں. ان کا وطن اصلی وہاں ہے، یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. یہاں یہ ہماری خاطر آئے ہیں، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ وہ زمین کے اوپر آ گئے ہیں. زمین ان کا وطن نہیں ہے، زمین ان کا وطن نہیں ہے. وہ اور بات ہے، پوری کائنات میں زمین کو اللہ نے دارالخلافہ بنایا ہے تو اپنے خلیفہ کو بھی دارالخلافہ میں ہی بٹھائے گا. ورنہ یہاں بننے والا خلیفہ اور بیٹھنے والا خلیفہ ایسا نہیں ہے کہ چاند کا خلیفہ نہیں ہے، سورج کے اوپر اس کی کوئی اختیار اور تصرف نہیں ہے. وہ زمین پر اس لیے آیا ہے کہ یہ دارالخلافہ ہے زمین. اب یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ دوسری مثال، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، اے شیطان، تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ اسے تو نے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا. ام کنتا من العالین، یا عالین میں سے تھا. ہاں، علامہ نقن صاحب کو بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. یہ سب جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. یہ وہاں کی مخلوق ہے، یہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے. انہیں وہاں سے بھیجا گیا ہے یہاں ہماری ہدایت کے لیے. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. اب بھائی میرا اتنا امتحان مت لیجئے آپ. یہ جس کا بچہ ہے وہ اپنی گود میں بٹھائے، بری بات ہے. آپ لائے ہیں تو اپنے پاس بٹھائیں نا. ایک صلوات اور پڑھیں نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی تو مہربانی ہے کہ یہ مجلس میں آیا ہے. اصل مسئلہ اس ابا کا ہے، اس اماں کا ہے جو اسے لائی ہیں. جی ناراض نہ ہو، ایک بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات کی؟ اب بھائی کوئی کہ ٹیپ ریکارڈر تو چل نہیں رہا کہ بٹن دبے گا تو یہ جب آپ بٹن دبائیں گے تو بند ہوگا. یہ تو میں ماحول دیکھ کے پڑھوں گا نا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. ایک اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہم
صل علی محمد وآل محمد۔ یہ سارا گھرانہ وہاں کا گھرانہ ہے، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ عرش کے گرد 14 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ عرش الہی کے گرد 14 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور 14 کرسیوں پر 14 نور کی کرسیاں ہیں، 14 نور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب کا رخ اللہ کی طرف ہے، پشت دنیا کی طرف۔ یہ وہ مکاشفے کی کیفیت ہے جو اہل دل کو حاصل ہے۔ یہ 14 کون ہیں؟ جو گویا پروردگار عالم کی صفات کا جلوگر ہے۔ میں اگر لفظوں کو اور بہتر کروں تو یہ 14 آئینے ہیں جن میں اللہ خود کو دیکھتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنا نور منتشر کرتا ہے۔ ساری کائنات جن کے ذریعے سے منور ہے، مرصع ہے، مجلل ہے، وہ یہ 14 ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات مجلل ہے۔ میں اور آپ جب اپنا حسن دیکھتے ہیں تو آئینہ تلاش کرتے ہیں نا، اور آئینہ 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک جلا اور ایک مادہ۔ اگر صرف شیشہ ہو تو میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، ادھر والا مجھے دیکھ لے گا، لیکن اگر اس شیشے کے ساتھ مادہ بھی لگا ہوا ہو تو پھر میں اپنے آپ کو دیکھ لوں گا، اور میں اس میں دیکھنے کے بعد کون سا جذبہ ایجاد کرتا ہوں اپنے اندر، کون سا جذبہ میرے اندر ایجاد ہوتا ہے جب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیتا ہوں، تو میرے اندر ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے، چاہے میں زبان سے نہ بولوں لیکن میرے اندر ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے کہ لوگ مجھے تعریف کریں، لوگ مجھے دیکھیں، اور پھر اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے۔ موٹی ناک والا، چندی آنکھوں والا بھی کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، اور انہوں نے فلاں کی آنکھیں دیکھی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں، انہوں نے فلاں کی ناک دیکھی ہے جو مجھے کہتے ہیں تمہاری ناک موٹی ہے۔ یہ اپنے آپ سے بات کر کر کے اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کی تعریفیں کریں۔ پروردگار عالم بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، حسین ہے، اور حسن کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو وہ جب اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ کون سا آئینہ بناتا ہے؟ تو وہ بھی 2 چیزوں سے مل کر ایک آئینہ بناتا ہے، ایک نور ہے اور ایک بشریت کا مادہ ہے۔ وہ بشریت کے مادے کے ساتھ اپنے نور کو ملاتا ہے تو اس کا ایک آئینہ بن جاتا ہے، اور وہ ایک نہیں 14 آئینوں میں خود کو دیکھتا ہے، اور 14 آئینوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ کچھ دیر کو تصور کریں، ایک کمرے میں چاروں دیواروں کے اوپر 14 آئینے لگے ہوئے ہوں اور آپ بیچ میں کھڑے ہوں، تو آپ 14 جگہ نظر آئیں گے یا نہیں؟ مگر ہیں تو آپ ایک۔ اللہ کے جلوے 14 ہیں، مگر ہے وہ وحدہ لا شریک۔ اس کا ایک جلوہ ہمیں کبھی نجف میں نظر آتا ہے، اللہ کی تجلی کبھی ہمیں مدینے میں نظر آتی ہے، اللہ کی تجلی کبھی ہمیں سامرہ میں نظر آتی ہے، کاظمین میں نظر آتی ہے، مشہد میں نظر آتی ہے، اور کربلا چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے ملاقات ہو رہی ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی، منظار الحسین کمنظار اللہ علی عرشہ، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے گویا عرش پر اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ سے ملاقات کا ثواب امام حسین کی زیارت کو قرار دیا گیا، یعنی نبی سے کی زیارت کا ثواب کتنا ہے، اللہ کی زیارت کا ثواب کتنا ہوگا، جتنا اللہ کی زیارت کا ثواب ہے وہی ثواب امام حسین کی زیارت کا ہے۔ یہ اس حسین کی قربانی کا انہیں انعام، انہیں اعزاز، انہیں اللہ کی طرف سے شاباش ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ جی، ہر اعتبار سے جو فنا فی اللہ ذات قرار پائی، کیا کیا ہے انسان کے پاس، وہ سب اگر اللہ کے حوالے کوئی کر دے تو وہ امام حسین کی ذات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جی، 5 آزمائشوں سے زیادہ چھٹی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک آزمائش کا شکار ہوتا ہے،
بہت کم ہوتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 آزمائشیں آ رہی ہوں، ایک وقت میں ایک ہی ہماری امتحان اور آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تو پھر پہلی نہیں ہوتی۔ لہذا صرف امام حسین کی ذات ہے جس نے 5 آزمائشیں ایک ہی وقت میں دی ہیں، یعنی تاریخ ابدیت میں، تاریخ بندگی میں، تاریخ بشریت میں، تاریخ عرفانیات اور عبادات میں سب سے زیادہ مضبوط اور کثرت کے ساتھ جس اللہ کے بندے نے امتحان دیے ہیں ایک ہی وقت میں، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اور ہر امتحان میں کسی کے بھی تصور سے زیادہ کامیاب وجود، بھوک، جو، مال و اموال کا لٹ جانا، اولاد کا مر جانا، خود اپنی جان کا دینا۔ جی بعض اوقات جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے یا جو کسی حادثے کا شکار ہو کے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہ شاید 1-2 لمحوں کے بعد ان کے باڈی کا بلڈ پریشر ہی ختم ہو جائے گا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بدن کے ساتھ کیا ہوا۔ جی یعنی ایک دم بلڈ پریشر گرے گا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں لگ رہا ہوگا کہ انہیں بہت اذیت ہو رہی ہے، تکلیف، انہیں نہیں پتہ ہوگا، انہیں کوئی تعزیت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بلڈ پریشر گر گیا ان کا حواس ہی نہیں ہے، ان کا ہوش ہی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں اس ذات پر جس کی تعظیم کے لیے ہم اس وقت یہاں جمع ہیں، کہ آخری خنجر چلنے پر بھی 13 ضربیں امام حسین کے گولو اقدس پہ چلائی گئیں، اور آخری ضرب پر بھی امام حسین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب پہلی ضربت ماری گئی تو آواز آئی بسم اللہ و باللہ، پھر آواز آئی وفی سبیل اللہ، پھر آواز آئی وعلی ملت رسول اللہ، پھر آواز آئی تب علیہ کا انکا انت التواب الرحیم، پھر آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہر ضربت پہ امام ذکر الہی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب وقت وہ آیا کہ اب امام کی روح مقدس کو آپ کے بدن مقدس سے باہر لانا ہے، تو ملک الموت نے کہا یا اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ تو پھر پروردگار عالم نے ملک الموت سے کہا کہ میں خود حسین کی روح کو قبض کروں گا، اور پھر اللہ نے کربلا کی زمین پر امام حسین کی روح مقدس کو خود قبض کیا ہے۔ اور جس وقت امام کی روح مبارک آپ کے بدن مقدس سے نکل رہی تھی تو اللہ نے انبیاء کرام کو کربلا میں حاضر کیا، سارے نبی آ جائیں، میرا حسین میرے ذات میں فنا ہو رہا ہے، سارے نبی آ جائیں، سارے اولیاء آ جائیں، سارے اوصیاء آ جائیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان آنے والوں میں ایک نانا بھی تو ہیں جنہوں نے کبھی گلے کا بوسہ لیا تو کبھی سینے کا بوسہ لیا۔ ان آنے والوں میں ایک ماں بھی ہے جس نے چکیاں پیس پیس کر اس بچے کو پالا ہے، وہ جناب زہرا کا وجود بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ وہ وقت بڑا سخت وقت تھا کہ جب امام حسین کی روح اقدس کو بدن مبارک سے نکالا جا رہا تھا تو زمین کربلا پہ زلزلہ آیا۔ ایک بہن نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، شریکت الحسین بی بی زینب پر، علی کی علی بیٹی زینب پر، سیدہ زہرا کی زہرا بیٹی فاطمہ زہرا کی زہرا بیٹی زینب پر۔ 70 قدم کے فاصلے سے عزادارو، عرب خواتین کا دستور تھا کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کر آئے اور سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جائے تو گزرنے والے سمجھتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے، یہ کچھ چاہتی ہے۔ تو وہ مرد آگے بڑھ کے پوچھتا تھا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، بی بی زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اس مجمع میں کسی نے بڑھ کر نہیں کہا کہ علی کی بیٹی تمہیں کیا چاہیے۔ اور پھر خدا آواز دے کر کہا کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے؟
کوئی ہے جو میرے بھائی حسین کو بچائے؟ لیکن جب کسی نے جناب زینب کی بات کو نہیں سنا تو پھر بیوی گئی ہیں خیمے کے اندر، جہاں پتہ بھی ہے کہ زین العابدین غشی کی حالت میں ہے۔ جا کے بازو ہلایا اور آواز دے کر کہا بیٹا اٹھو، دیکھو زمین کربلا پہ کیسا زلزلہ ہے، اے میرے بچے دیکھو کیسی آندھیاں چل رہی ہیں۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے ذرا سہارا دیجئے۔ جب سہارا دیا گیا تو فرمایا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو نیزے کی انی پر حسین کا سر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں کو اجر عطا فرمائے، آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ نیزے کی انی پر حجت خدا کا سر ہے۔ آواز دے کر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ہاں عزادارو، حسین مولا کو تو کربلا میں مار دیا گیا، مگر اب شریکت الحسین زینب کا امتحان شروع ہوا۔ امام 2 محرم سے 10 محرم تک 8 دنوں میں کربلا میں امتحان دیتے رہے، مگر یہ ایام جناب زینب کی آزمائشوں کے ایام ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب زینب نے حسین مولا کے بچوں کی حفاظت کا کام کیا۔ ہر ایک کو ایک خیمے میں لے جاتی تھی مگر اسے بھی جلا دیا جاتا تھا، پھر دوسرے خیمے میں لے جاتی تھی اسے بھی جلا دیا جاتا تھا، اور جب آخری خیمہ جلنے لگا تو کیفیت یہ ہوئی کہ ان بچیوں اور ان بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں۔ وہ 4 سالہ سکینہ کے 2 گوشوارے اگر مانگے ہوتے تو یہ حسین کریم بابا کی بیٹی ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے اتار کے دے دیتی، مگر ان کے گوشواروں کو چھینا گیا ہے، کھینچا گیا ہے۔ جب تک یہ بچی زندہ رہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی رہی میرے کان دکھ رہے ہیں، میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پھر جب آخری خیمے میں بھی سب بیویوں کا سامان اسباب لوٹ لیا گیا تو پھر امام سجاد سے پوچھا جناب زینب نے زین العابدین اب ہمارے سروں پر چادریں باقی نہیں ہیں اور خیمے جل رہے ہیں، بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں باہر چلی جائیے۔ اب سب باہر نکلے ہیں مگر امام سجاد تو اپنے پیروں سے چل کے آ نہیں سکتے۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے مگر خیمے کی چوب سے اس کا سر جا کے لگتا ہے، پھر وہ رستہ بدل کے اندر جاتی ہے اور پھر آگ کی لپیٹوں سے اس کے کپڑوں میں آگ لگتی ہے اور پھر وہ دوبارہ دوسرے رستے سے جانا چاہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھا شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی خیمے میں چلی گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ کہتا ہے تب مجھے پتا چلا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا رونے والوں کے لیے خاص دعائیں عطا کرتے ہیں۔ عزادارو، جناب زینب نے عاشور کے دن کیسے امام حسین کی امانتوں کو جمع کیا ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر اتنا ہے کہ پھر ایک وقت آیا جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ سب بچوں کو جمع کر لیا، سب بیویوں کو ایک جگہ بٹھا دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ کھانا اور پانی آیا۔ سب بیویوں نے جناب زینب کے کہنے پر پانی پیا، کھانا کھایا، مگر 2 بیویاں کھانا نہیں کھا رہیں، 2 بیویاں پانی نہیں پی رہیں۔ ایک کا نام رباب ہے اور ایک کا نام سکینہ ہے۔ جناب زینب نے جا کر کہا اے زین العابدین، بھابی رباب پانی نہیں پی رہی، میری بچی سکینہ پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد نے جناب رباب سے کہا اماں کھانا کھا لیجئے، پانی پی لیجئے۔ سنیں گے عزادارو، ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے۔ امام کا حکم تھا، جناب رباب نے پانی تو پیا مگر جناب رباب ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہاتی رہی، اور جناب سکینہ تو بار بار کوزہ اٹھا اٹھا کے جانے لگی، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے،
پھوپھی اماں میں کیسے پانی پی لوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کھانا اور پانی پیا، یہ آدھی رات گزری، میں اشارے میں بات کروں گا، ممبر کا ادب مانے ہے، بی بی کا مقام اتنا بلند ہے، مگر ایک مصیبت کی کیفیت ہے جسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری، اشارہ کروں گا جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں، جو خواتین مجلس میں آئی ہوئی ہیں، بچوں کی مائیں آئی ہوئی ہیں، میری بات کو زیادہ محسوس کریں گی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو جناب زینب نے دیکھا کہ جناب رباب مضطرب نظر آ رہی ہیں، کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی بیویوں کے درمیان آ کر ان کی گودوں میں کسی کو تلاش کرتی ہیں، کبھی بچوں کے درمیان کسی کو تلاش کرتی ہیں۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا تو آگے بڑھ کر گلے لگا کر کہا، بھابی آپ مضطرب ہیں؟ کہا، زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ ہاں عزادارو، جب جناب علی اصغر کی بات آئے اور جناب رباب کی بات آئے تو پتھر دل انسان بھی ایک مرتبہ رونے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں بیویوں نے امام حسین کے ساتھ وفاداری کی انتہا کی ہے، اس سے زیادہ وفادار تاریخ ابدیت میں کوئی اور نظر نہیں آتا جیسے جناب سکینہ کی مثال ہے اور جیسے جناب رباب کی مثال ہے۔ جناب رباب امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر گئی تھیں، وعدہ کر کے گئیں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور یہ بی بی جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ حتیٰ ایک صحابی ہیں ابو حمزہ صومالی، جن کے دعائے ابو حمزہ صومالی ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے کے لیے حضرت کے گھر گیا، کنیز نے صحن خانہ سے مجھے گزار کے حضرت کے حجرے میں پہنچایا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، علم حاصل کیا، واپس جو ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جہاں وہ بی بی بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں جا بیٹھی ہے۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رکے ہو، جا کیوں نہیں رہے، تم تو جا رہے تھے؟ تو کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہیں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ جب جناب ابو حمزہ چلے گئے تو امام سجاد نے جناب رباب سے آ کر کہا، اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں فرمانے لگیں، ہرملہ مارا گیا، جس نے میرے بچے کو تیر مار دیا، جس نے میری گود خالی کر دی، کیا وہ ہرملہ مارا گیا؟ جب خبر آئی کہ ہرملہ مار دیا گیا ہے تو جناب رباب کو سائے میں لے جانے کے لیے، کہتے ہیں جناب رباب کو سائے میں لے جانے کے لیے سارے بنی ہاشم اور اہل بیت کی بیویاں جمع ہوئیں۔ امام سجاد آگے بڑھے اور کہا، اماں اب سائے میں آ جائیے۔ تو جناب رباب کے جیسے جیسے قدم سائے کی طرف بڑھ رہے تھے نا، ایسے ایسے جناب رباب کا بدن مبارک ڈھلکنا شروع ہوا، اور ایک مرتبہ مدینے سے کربلا کا رخ کر کے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور سائے میں جانے سے پہلے آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر میرے ساتھ ذرا زندان شام میں بھی آ جائیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ دو بیویوں نے امام حسین کے ساتھ جو محبت کی ہے ان میں ایک جناب سکینہ ہے۔ یہی جناب رباب جب جناب سکینہ کی قبر پہ جاتی ہیں نا تو ایسے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، ایسے قبر سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، سکینہ چلو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جب جناب زینب نے فرمایا نا، بھابی قافلہ تیار ہے چلیے، تو فرمانے لگی، میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ جناب رباب کی تسلی کی خاطر محملوں میں بیٹھنے کے بعد شام کے دیہات کی عورتوں سے جناب زینب نے فرمایا، اے شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بی بی حکم فرمائیں۔
تو بی بی نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے، اب کی دفعہ جب جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، جناب سکینہ کی زری سے بی بی کی قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، ہم تمہاری قبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ واحد زندان میں اسیر بی بی ہے جو آج تک رہا نہیں ہوئی، آج بھی زندان شام میں وہ اسیر ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضرت کے خادموں نوکروں میں شمار فرما۔ وربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ ماتم حسین۔